وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواہ البخاری۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی احتجم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ حجامت معلوم ہے لوگوں کو، جانتے جس کو آج ہمارے ہاں کپنگ کہتے ہیں۔ ہاں تو حجامت، اور یہ حجامہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنی امت کو کہنا کہ وہ حجامہ کروائیں گے، لیکن اس حجامہ کے لیے بھی ماہر ہونا ضروری، ورنہ کاٹنے کو کاٹ کچھ دے، کوئی رگ کاٹ دے جو ہے اور پھر وہ خون بند نہ ہو، پھر بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو جو ماہر اور غیر ماہر کے لیے تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے درست ہی نہیں کہ وہ حجامت کرے۔ غیر ماہر کے لیے علاج کرانا بھی ضروری نہیں ہے، جس چیز کو وہ جانتا ہے صرف اسی کے علاج کرائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں احتجم وہو محرم، حالت احرام میں تھے، یعنی حج اور عمرے کی نیت کے ساتھ تھے آپ، اور آپ نے حجامہ کروایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے، عام حالات میں، حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں سر ڈھانپنا ضروری ہے، ڈھانپ سکتا ہے آدمی، لیکن حالت احرام میں مرد اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا ہے۔ ایسے ہی ناخون کے بال، داڑھی کے بال یا اور کچھ بھی اگر آدمی کبھی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے یا سر کے بال نہیں نکال سکتا ہے، یہ سب چیزیں عام حالات میں انسان کے لیے درست ہے کہ اس میں بد احتیاطی اگر کرتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں وہ سب چیزیں منع ہے۔ ایسے ہی حجامہ کروانا، کپنگ، یہ حالت احرام میں اللہ کے وسلم نے کروایا تو جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جی۔ اور آپ حجامہ کرواتے اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ اچھا، یہاں پر شرط ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی حالت میں اگر کوئی پشنا لگواتا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، جو ایک روایت آئے گی کہ حاجم یعنی حجامہ کروانے والا اور حجامہ کرنے والا، یہ دونوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ افطر الحاجم والمحجوم، حاجم جو آدمی پشنا لگاتا ہے اور جس کا پشنا لگایا جاتا ہے، یہ دونوں افطار کر بیٹھے۔ ہاں، کیا معنی؟ جیسے پہلے زمانے میں کیا تھا، جب پشنا لگاتے تھے تو کچھ نلی پائپ رہتی تھی، پائپ سے زخم لگایا جاتا تھا پہلے، اور پھر اس کے بعد اس زخم کے اوپر وہ پائپ رکھی جاتی تھی، لکڑیوں کی پائپ، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد منہ سے کھینچتا تھا خون کو۔ اب اگر کسی نے منہ سے کھینچا اور وہ اس کے منہ جو اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہاں منع کیا گیا۔ ہاں، اگرچہ اس حدیث کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اور جس کا لگواتا ہے اس کا روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ روزے میں اگر یہ کام کرتا ہے، خون جب بدن سے جب نکلتا ہے تو آدمی کو کمزوری لاحق ہوتی، کمزوری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ کمزور ہو جائے خون نکلنے کی وجہ سے، ہاں، کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے، وہ روزہ توڑنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو جائے، تو اسی لیے منع کیا گیا۔ تو اگر کسی آدمی کو طاقت اور قوت ہے روزے کی حالت میں تو پشنا لگوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔